مصیبتیں برداشت کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں ایسے پتھر مارا جاتا ہے کہ آپ کا پورا جسم اقدس خون سے آلودہ ہو جاتا ہے. آپ جب حرم کعبہ میں آ کے نماز میں ہوتے ہیں, نماز پڑھنے لگتے ہیں, جب آپ جو اس جلسے کی حالت میں ہوتے ہیں تو عقبہ بن معیط نامی ایک شخص آتا ہے, وہ آپ کے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں اب باہر نکل آئیں گی. اس طریقے سے ستایا گیا اسلام کو پروان چڑھانے کے وقت. امام حسین نے دیکھا کہ میرے نانا کے جانثار صحابہ نے, اہل بیت نے اتنی مصیبتوں کے ساتھ اس دین کو پروان چڑھایا. آج یزید لعین اسی دین کے اصول کو اور اس کے ضوابط کو پامال کرنا چاہتا ہے, اس کے تمام شرائط کو توڑنا چاہتا ہے. میں ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا اور میں قرآن اور حدیث کے اصول کو بچاؤں گا. آپ نے اس کے لیے اپنی شہادت پیش کر دی, اپنی گردن کٹا دی, اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ سجدے کی حالت میں تھے. آپ کا سر سجدے کی حالت میں کاٹا گیا. میسج یہ ملا کہ آج بھی اگر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں, امام حسین کے عاشق ہیں, امام حسین کے غلام ہیں, تو محرم میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو ناچ گانے سے مماثلت رکھتا ہو, جو ڈھول تاشوں سے مماثلت رکھتا ہو, جو عیاشیوں سے مماثلت رکھتا ہو, اور جو شراب خوری, جوا اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات آج محرم میں دیکھنے کو ملتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا ہزاروں ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایسی مورتیاں بنا کے رکھی جاتی ہیں اور ان کے سامنے جا کر ایسے خرافات کیے جاتے ہیں جو کھلا شرک نہیں تو اور کیا ہے. آپ بتاؤ, اگر امام حسین کے ماننے والے ہو تو امام حسین نے قرآن اور حدیث کے اصول کو بچانے کے لیے اپنی شہادت پیش کی تھی. آپ کو بھی اگر امام حسین کے آپ عاشق ہیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن آپ کو کیا حکم دیتا ہے, آپ کو حدیث کیا بتاتی ہے, قرآن اور حدیث کے اصول آپ کو کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتے ہیں. آپ دن بھر محرم میں خرافات میں لگے ہوئے, ڈھول تاشوں میں لگے ہوئے ہیں اور ڈھول بجا کے امام حسین کے عاشق ہونے کا اعلان کرتے ہیں. ہرگز یہ عاشقی نہیں ہے, یہ امام حسین کی غلامی نہیں ہے, یہ تو یزیدیوں کا کام ہے جو آپ نادانی کی وجہ سے آج جو ہے اسے اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر یہی اسلام ہوتا تو سب سے پہلے تو ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا, سب سے پہلے عالموں کو آگے ہونا چاہیے تھا. اگر ہم نے 12 سال پڑھ کے قرآن و حدیث کو سمجھ کے ہم یہ کام نہیں کر رہے تو جو زندگی بھر جاہل رہا یہ کام کر کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلام کے کام ہے. ہرگز یہ اسلام کے کام نہیں ہو سکتے ہیں, یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہونے والے کام ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ کام کرنے والے لوگ دن بھر ڈھول بجاتے ہیں, دن بھر عیاشیاں کرتے ہیں, اور ایسا میلہ لگتا ہے کہ وہاں خواتین کا جمگھنٹ ہوتا ہے, اور پھر ایک طرف ڈھول بجایا جا رہا ہے, دوسری طرف نگاہیں خواتین کی طرف ہوتی ہے, ایک طرف ماتم کیا جا رہا ہے, دوسری طرف نگاہیں خواتین کی طرف ہوتی ہیں. یہ خواتین کا جمگھنٹ لگنا اور یہ خرافات ہونا, آپ قرآن و حدیث سے مجھے دکھائیں کہ کون سی آیت آپ کو اس کا حکم دے رہی ہے, کون سی آیت آپ کو اس کے جواز کا طریقہ عطا کر رہی ہے, کون سی حدیث ہے جو آپ کے ایسے خرافات کرنے کا جواز کا راستہ فراہم کر رہی ہے. ہرگز ایسا دین ہمیں قبول نہیں ہے, ہرگز ایسے جواز ایسے طریقے ہمیں پسند نہیں ہے. ہمیں طریقہ وہ اپنانا ہے جو امام حسین نے ہمیں دیا تھا. امام حسین نے قرآن اور حدیث کے اصول و ضوابط کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنی گردن کٹائی تھی. آج اگر ہم بھی امام حسین کے غلام ہیں تو ہمیں نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. ہم عاشورہ کے دن ایک دن پہلے اور عاشورہ کے دن یا عاشورہ کے دن اور ایک دن بعد یعنی 9-10 کو یا 10-11 کو روزہ رکھ کے امام حسین کی یاد منائیں, سبیل لگا کے امام حسین کی یاد منائیں, غریبوں کو کپڑا دے کے امام حسین کی یاد منائیں, اور بیواؤں کا سہارا بن کے امام حسین کی یاد منائیں, اور بھوکوں کو کھانا کھلا کے امام حسین کی یاد منائیں, اور ایسے قرآن و حدیث کے مطابق جو احکامات ہیں اس پہ عمل کر کے امام حسین کی یاد منائے. اس کے علاوہ جو آج کے طریقے یہ رائج ہے اس کا اسلام سے اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.